جی ناظرین ویلکم بیک۔ مذاکرات کا جو رائٹ ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، جہاں بھی احتجاج ہوتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن جب سے نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے بہت سارے احتجاج ہم نے دیکھے جہاں بغیر مذاکرات کے احتجاج ختم ہو جاتے ہیں۔ تمن صاحب، آپ بھی کافی عرصہ حکومت کا حصہ ہے، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، حکومتی پارٹی کا کیا فرض بنتا ہے جب کہیں احتجاج ہو رہا ہو، لوگ ناراض ہو کے بیٹھے ہوں، اپنے رائٹ کے لیے بات کر رہے ہیں، تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، حکومت ابھی تک اس پر نہیں آ رہی؟ لیکن میں یہ کہ اینگل سے بات کرتا ہوں، سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ جسٹیفائی کرے کہ وہ کیوں یہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتی ہے۔ وہ تو کر دیا نا سر، 20 ارب ایوریج ہر منتھ خسارہ۔ سر میں گزارش کروں جی، میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں پچھلے 2.5 سال سے اس حکومت نے اس پوائنٹ پہ حکومت لی کہ ہم بڑے قابل ہیں، بزنس ہم چلا سکتے ہیں، انڈسٹری ہم چلا سکتے ہیں۔ سر بزنس چلے گا نا جب پرائیویٹ ہوگا۔ اس پر انہوں نے ووٹ لیا۔ آج ان کو یہ ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے نا کہ ہم سے ایک ایئر لائن نہیں چل سکی۔ اس ایئر لائن کے اندر انہوں نے گورنمنٹ نے اربوں روپے ڈالے ہیں ابھی پچھلے 2 سالوں میں، اور اس ایئر لائن نے 10-12 جہاز بھی خریدے ہیں۔ اب 38 ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ جو بیلنس شیٹ آج آپ کے اور میرے سامنے آ رہی ہے اس کو ذرا اوپن کریں نا، اس کی ڈیٹیلز سامنے لائیں۔ کیا یہ ان جہازوں کی وجہ سے جو انٹرسٹ پیمنٹس آئی ہیں، یہ جو پیمنٹس آئی ہیں، یا جو کیا یہ اس کی وجہ سے، یہ جو انفراسٹرکچر انہوں نے بلڈ کیا اپنی خریداری کے لیے، کیا یہ اس کی وجہ سے اب اتنا لاس آ رہا ہے کہ یہ ویسے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ ذاتی طور پر سمجھیں مذاکرات کی طرف معاملات چلے تو حل ہو جائیں گے۔ جب تک یہ جسٹیفائی نہیں کریں گے یہ مذاکرات کی طرف کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور پھر دوسری بات، ٹھیک ہے، جو ان کا ایکشن پلان سامنے آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بالکل تیار نہیں تھے ان چیزوں کے لیے۔ انہوں نے فٹافٹ سروسز ایکٹ لگا دیا، انہوں نے فٹافٹ بندوق سے گولیاں چلانی شروع کر دی، انہوں نے اپنی یونینز کو بھی ساتھ یہ لے کر نہیں چل سکے، اپنی جو ان کی ذاتی یونینزوں کے ساتھ بھی نہیں۔ سب مطلب ہے کہ یہ کسی پلان کے بغیر آ رہے تھے۔ یہ سمپلی یہ کہہ کے کہ ہمارا انٹرسٹ ہے، بزنس انٹرسٹ ہے، اس کو بیچو، ہم نے خریدنا ہے۔ لغاری صاحب، احتجاج، پرامن احتجاج ہر ایک شخص کا بنیادی حق بنتا ہے، اس پر اس طرح کا لاٹھی چارج اور تشدد، اب آپ لوگوں کا جذبہ ولولہ اور زیادہ میرے خیال میں مضبوط ہو گیا ہوگا جب لوگوں کی جانیں یہاں چلی گئیں، تشدد کیا ہو گیا ان پہ، تو حکومت اگر چاہتی مذاکرات ہو جاتے تو یہ تشدد کی بات نہ ہوتی میرے خیال میں۔ جی بالکل ایسا نہیں تھا۔ دیکھیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بڑے پرامن رہے۔ دیکھیں جی، رات کو جب انہوں نے صرف ایک کالا قانون لاگو کیا، لیکن ہم جانتے تھے قانون تو ہے۔ 2 تاریخ کو ہماری اسٹرائک کی کال تھی، ہم نے مشاورت کی کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اس قانون کو چیلنج کریں۔ لیکن یونین لاز میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یونین احتجاج پہ جاری ہو تو یہ ایکٹ فوراً لگا دیا جائے؟ دیکھیں یہ ایکٹ، دیکھیں یہ قانون ہے، یہ لگا سکتے ہیں، انہوں نے لگا دیا، یہ جمہوری حکومتوں کا، لیکن انہوں نے لگا دیا، چلو ہم کہتے ہیں آپ نے لگا دیا۔ ہم نے اس قانون کو، کالے قانون کا بھی احترام کیا۔ ہم نے کہا جی ہم ہائی کورٹس میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، اس کو چیلنج کریں گے۔ ہمارے جو کام کرنے والے احتجاج کی نوبت کیوں آئی؟ دیکھیں احتجاج کی نوبت ان کے سوری میں سوال غلط پوچھ گیا، یہ جو لاٹھی چارج کیا گیا اور فائرنگ کیا گیا، اس کی نوبت کیوں آئی؟ دیکھیں اس کی نوبت یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں، ان کی جو سوچ ہے کہ جو ہم کہہ دیں، ہمارے ساتھ اختلاف رائے جرم ہے، وہ کرو گے مارے جاؤ گے، جو ہم کہیں اس کو لبیک کہو، یہ بادشاہت ہے، یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، جو میرے منہ سے لفظ نکل گیا اس کے خلاف آپ نے بات کی۔ دیکھیں ہم باشعور لوگ ہیں اور ہم جمہوری سسٹم کے اندر ہیں، اور ہمیں NIRC کے میں رجسٹر باڈیز ہیں ہماری۔ دیکھیں میں جواب دے دوں میم سے۔ جی انہوں نے کہا ہے کہ بادشاہت ہے، اب یہ بادشاہت کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جب دھرنا، جب یہاں پہ اس کے کنٹینر کے اوپر دھرنا ڈی چوک میں کوئی 2-3 مہینے چلتا، 3 مہینے چلا تھا، کیا یہ ہمارا ہی حوصلہ تھا کہ کہاں سے کہاں چلے گئے؟ یہ وزیر اعظم ہاؤس تک گئے، یہ اپنا جو ہے PI اپنا سوری یہ جو ٹی وی چینل کی بلڈنگ حکومت ہی ایک تھی، اور ہمارے تو جو وہاں پہ پولیس انہوں نے بادشاہت کی بات کی نا، لیکن آج پھر یہ وہی ہمارے لیے تو بادشاہت ہے نا۔ دھرنا جو ہے اس وقت جب اس دھرنے کا میم PIA کے ملازمین سے کیا تعلق؟ میں یہ کہہ رہی ہوں آج یہ وہی ٹائم جو ہے نا اس کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کچھ لوگ یہ دھرنے والے، آپ دیکھیں نا انہوں نے دوبارہ یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ فیبروری 6 کو ہم دوبارہ جو ہے وہ جہاں لوگوں کو مارا جائے گا اس پہ نہیں دیکھیں یہ انہوں نے یہ سارا جو ہے نا یہ ماحول۔ میم پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے اس احتجاج پر جو لاٹھی چارج کیا گیا اور اس میں جو ہلاکتیں 3 لوگوں کی، اس پر ابھی تک کوئی افسوس کا بیان نہیں ہے۔ میری بات سنیں، انہوں نے کہا میں ٹھیک کروں گا اور جیلوں میں جائیں گے۔
یہ حالات اس وقت نہیں، پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے بیان آنا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آ گیا ہے. نہیں، ہم نے نہیں سنا. اب چلیں آپ سنا نہیں ہے تو اس میں میرا تو اس کا مطلب نہیں آیا. پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا جی ہلاکتوں پہ لوگ عدنان بھائی دیکھیں جی اس وقت تک پی آئی اے کا شاید کچھ ورکر جو تھے ہم سے اختلاف کر رہے تھے جی، جو ان کے حمایتی یافتہ بھی تھے. جب ہمارے بے گناہ ورکروں کی شہادت ہوئی اور ساہیوال میں جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب موجود تھے اور میڈیا نے کہا جی اس طرح یہ ہلاکتیں، انہوں نے کہا جی یہ جیل بھی جائیں گے اور سال کی اور ان کو ہم سبق ان کو سیدھا کریں گے. ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی بات کی دیکھیں، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ فادرلی فگر ہوتا ہے قوم کا، وہ کم سے کم یہ کہہ دیتے کہ جی مجھے انسانی جانوں کا افسوس ہوا ہے. یہ جو رویہ تھا اس میں پی آئی اے کے سب اس ایکٹ اس کے بعد ہم نے اس ایکٹ کو نہیں مانا. ہم نے کہا اب نکالنا ہے نا تو 17,000 ملازم. اچھا عدنان بھائی ایک بات، ہمارے رہنما راتوں کو اٹھائے گئے ہیں، یہ مارشل لا کے اندر بھی نہیں ہوتا. ان کو ظاہر کرو کہ کس ایجنسی نے اٹھایا ہے. آئی بی نے اٹھایا ہے، آئی ایس آئی نے اٹھایا ہے، کسی اور سے اٹھایا ہے. لوگ بھی اٹھائے ہمیں شک ہے ہمارا مرکزی پریزیڈنٹ ہدایت اللہ خان، ضمیر حسین چانڈیو، ان کو لاپتہ ہیں 2 دن سے، اور ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ کہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ نہ ہو جائے. ایمان زینب مزاری ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ. ایمان خوش آمدید، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ساتھ پی آئی اے کے رہنما موجود ہیں اور کچھ لوگوں کو جو مین ان کے رہنما تھے یونینز کے، ان کو وہ لاپتہ ہیں، ان کو میرے خیال میں اٹھا لیا گیا. قانون کیا کہتا ہے؟ کل بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ جب لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے اور ان پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے کوئی بیان نہیں آتا اس پہ، کیا ہیومن رائٹس جو این جی اوز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ بھی اس پر خاموش ہیں؟ کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی کہ ملازمین کو ان کے رائٹس نہیں دیا جا رہے اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ ضرور. آپ اگر پاکستان کے آئین کو بھی دیکھیں تو آرٹیکل 9 کے تحت سیکورٹی آف پرسن گارنٹیڈ ہے سب سٹیزنز کو، سب پاکستانی شہریوں کو. مجھے تو حیران اس بات سے ہو رہا ہے کہ حکومت میں یہ ایک حکومت ہے جو کہتی ہے کہ اتنے ہیوی مینڈیٹ سے آئی ہے. ایک طرف سے ہم تیار تھے کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہم مذاکرات کریں، اور یہ حکومت، جمہوری حکومت، ایک ٹریڈ یونین سے بات نہیں کر سکتی تھی، مذاکرات نہیں کر سکتی تھی. ان کے پاس کوئی آئینی طریقہ نہیں تھا. ان کو صرف یہ حل نظر آیا کہ وہ جا کے ان پہ ٹیئر گیس مارے، ان پہ لاٹھی چارج کرے، اور انہیں پہ یہ دھمکیاں دے کہ ان کی نوکریاں ان سے چھینی جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، کیا احتجاج کرتے ملازمین پر ایکٹ لگا دینا کہ وہ احتجاج نہ کریں، کیا یہ ان کے رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ خلاف ورزی تو ہے قانون میں، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قانون میں آپ کو بہت سے حقوق کو اور بہت سی انٹرسٹ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، جو کہ حکومت کر سکتا تھا تشدد کے ایونیو کے بجائے وہ ایک پرامن طریقے سے انہیں کاؤنٹر بیلنس کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. ایمان صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ قانون اجازت دیتا ہے کہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، ہر انسان، ہر پاکستانی شہری کر سکتا ہے، تو جب پرامن احتجاج پر فورسز کی جانب سے لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، فائرنگ کی جاتی ہے، تو کون مجرم ٹھہرتا ہے اس ایسے مدعے میں؟ اگر اس سچویشن میں ہو کہ حکومت نے پرامن احتجاجیوں پر فائرنگ کی یا لاٹھی چارج کیا، تو پھر یہ حکومت کے جو بھی آفیشل تھے، جو بھی افسر تھے جنہوں نے یہ تشدد کیا تھا، ان کے خلاف قانون کے تحت کیسز رجسٹر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ مزاری صاحبہ. میم حکومت ذمہ دار بنتی ہے کیونکہ حکومت رسپانسیبل ہوتی ہے پورے ملک میں، تو جو لاٹھی چارج کیا گیا پرامن لوگوں پر، احتجاج کرتے لوگوں پر، تو اس کی رسپانسیبل حکومت ہے. تو کیا ان پی آئی اے کے ملازمین کو جا کے ایف آئی آر کرانی چاہیے حکومت کے خلاف جنہوں نے لاٹھی چارج کیا، جن کے لوگ شہید ہوئے، جن کے لوگوں کو مارا گیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، پروٹیسٹ دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے، پروٹیسٹ لاٹھی چارج کہیں نہیں ہوتا میم، لاٹھی چارج کہیں نہیں ہوتا. نہیں لاٹھی چارج نہیں، لیکن ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ کہاں جا رہے تھے؟ وہ کہاں جا رہے تھے؟ لیکن وہ دیکھیں جب دیکھیں یہ پورا سسٹم بند کر رہے تھے، ایئر لائن لوگ جو کہاں سے آ رہے ہیں. کیا میری بات کیا آسان بات ہے جہازوں کا پورا کمپلیٹلی انٹرنیشنل ڈومیسٹک فلائٹس کا رک جانا اور اس کو سٹاپ کر دینا اور اپنی مرضی کے مطابق کہنا کہ ہم جب تک ہمارے، اس کا مطلب کوئی بندہ بھی اٹھے گا اور کھڑا ہو کے اس طرح کا کام کرے گا تو وہ اپنے منوا لے گا، اور جو ہے حکومت. آپ کی ذاتی رائے کیا کہ ان کا احتجاج پرامن تھا؟ کیا پی آئی اے کے ملازمین نے جو رائٹس کے لیے احتجاج کیا وہ غلط کیا؟ دیکھیں جی، آپ 17,000 بندے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں، ہم نے یہ خریدنی ہے چیز، اور آپ سمجھیں کہ آگے سے وہ بولیں گے. بار بار آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ خریدنی ہے، کس نے خریدنی ہے؟
جو یہ سارا کر رہے ہیں سر، میں آپ کو بتا جو چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کون میں خریدوں گا، آپ خریدیں گے، کون خریدے گا؟ ایک ہوٹل کی جو قیمت ہے اس سے کم میں تو یہ سودا کر رہے ہیں ساری، ہم بھی خرید سکتے ہیں، مطلب کون خریدے گا؟ اور میرے بس سے باہر ہے، بہت سارے نوٹ چاہیے اس کے لیے. یہ لوگوں کا رائٹ ہے جس پہ وہ بول رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی بڑی زبردست قسم کی نااہلی ہے کہ وہ سارے سسٹم کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے، اور جو اس سے فساد کی جو ماحول کریٹ ہو رہا ہے اس میں لازمی بات ہے آج غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ماحول اس ملک کا وہ نہیں رہا جس میں جو ہونا چاہیے تھا. لغاری صاحب کیا واقعی کچھ ایسے لوگ ہیں کیونکہ بورڈ آف ڈائریکٹریٹ میں آپ نے کہا کہ منشا صاحب کو لایا اسی لیے گیا کہ اس کو خریدا جائے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ عدنان بھائی اب دیکھیں، میں صداقت بتاتا ہوں، میں سمپل سے سوال کرتا ہوں، یہ پوری قوم سن رہی ہے. کل ایک پروگرام میں مفتہ اسماعیل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی آپ اعداد و شمار کے جادوگر ہیں اور نجکاری کے مملکت وزیر ہیں، آپ اس قوم کو یہ بتا دیں کہ جس سے 26% آپ انجیکٹ کرانے جا رہے ہیں اس کو ویلیویشن بتائی ہوگی نا، آپ نے پی آئی کے ایسیٹس کی ویلیویشن بتائی ہوگی نا کہ آپ سے اتنے 26% لینے. میں نے کہا قوم کے سامنے آگے وہ پرچہ لہرا دیں جس پہ آپ نے اسٹڈی کی ہے. جناب علی، اگر آپ $1.25 ارب کے ہوٹل کو $40 کروڑ میں بیچو گے، آپ 14 ارب کی بلڈنگ بلو ایریا کو اگر آپ 14 کروڑ میں بیچو گے تو میرے بھائی وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور اسی کی اجلت میں انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے، ہمارے گلے گھونٹنے کی جو سروس ایکٹ لگایا کہ ہماری آواز اس میڈیا تک نہ آئے، ان کو نکالیں کیونکہ ان کے جو اپنے ککس بیک تھے وہ ضائع ہو رہے ہیں اس تحریک میں. اس طرح کے دیکھیں ایشوز تو ہیں، مطلب یہ مالیت جو ہے بہت کم نہیں ہے. پی آئی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اس پی آئی اے پی ٹی سی ایل تو نہیں ہے نا کہ گھر میں ہے اس کو اٹھاؤ، باہر بھی ہے مختلف جگہوں پہ ایسٹس ہیں تو اس کو اٹھا کے بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے فروخت کر دیا جائے گا اور اپنوں کو فروخت کر دیا جائے گا. بالکل یہ غلط بات ہے. میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتاؤں گی کہ ساری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں جن کا ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح حکومت کو خراب کرنا ہے، وہ صرف سیاسی رنگ دے رہے ہیں. میری بات سنیں، جب بھی حکومت آپ کا حکومت جو ہے، میری بات سنیں، اس وقت پہلے جب کنٹینر والے اس وقت چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے ملک کا نقصان کیا. 6-8 مہینے جو ملک کی ترقی ہونی تھی وہ پیچھے چلی گئی. آج پھر وہی اسی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے اور وہی سیاست کی جا رہی ہے. اور یہ موقف آپ ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی بیان دیا، خورشید صاحب نے بھی بیان دیا، تو کہیں سے سیاسی پارٹیز پی آئی اے کی جانب ملتی جا رہی ہیں، تو میں بھی کہتی ہیں نون لیگ بھی کہتی ہے 28 اداروں کی نجکاری جو ہے بے نظیر بھٹو کے زمانے میں ہوئی. اور آج اگر اور یہی ایکٹ جو بار بار کہہ رہے ہیں جی یہ امریت کا وقت ہے، یہ کیوں ایکٹ لگایا گیا، اس وقت انہوں نے 2 دفعہ لگایا. 28 وہ کس پہ لگایا تھا یہ بھی بتا دیں، وہ کس پہ لگایا؟ وہ آرمی پہ لگا تھا، وہ پولیس پہ لگا تھا، وہ کسی مزدور لیبر پہ نہیں لگا تھا. اگر سیاسی پارٹیاں لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گی ان کے حقوق کے لیے تو پھر سیاسی پارٹی. اچھا ہمارے بندے مر گئے، اگر شاہ محمود قریشی آ گیا، ٹمن صاحب تعزیت کرنے آ گیا تو یہ سیاست کریں، اس کا مطلب یہ بھی ہمیں مارے؟ آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری دعا کرنے کے لیے انہوں نے آ کے دعا کی ہے ہمارے ساتھ، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی آئے؟ ان کے رائٹس کے لیے گئے ہیں، جہاں لوگ مرے ہیں ان کے لیے گئے. اچھا یہ کہتے ہیں سیاست کرے تو سیاستدان سیاست ہی کرتا ہے نا، آپ تو عملیت والا کام کر رہے ہیں، آپ سیاستدان ہیں ہی نہیں. نون لیگ سے کون گیا؟ سیاستدان سیاست ہی کرے گا، سیاستدان سیاست ہی کرے گا. ہم مظلوم ہیں، ہم مارے گئے. وہ سارے میری بات نون لیگ سے کون گیا؟ نون لیگ سے کوئی آیا ہے؟ نون لیگ سے کون گیا؟ آپ بتائیں مجھے، یہ بتائیں. ایکٹ اس لیے لگانا پڑا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ایئر لائنز جو ہے جہاز جو اڑنے بند ہو جائیں گے. انہوں نے اس لیے لگایا کہ یہ جو اگر جہاز اڑتے رہے تو ان کا احتجاج کہاں جاتا؟ اچھا ایک منٹ، عدنان بھائی جب جہاز پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہم نے روکے تھے اس وقت آپ اس کو غلط کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ اگر آپ نے اس وقت آپ کا ایجنڈا نون لیگ اس وقت غلط کہتی تھی ہلکا ہلکا. اگر اس وقت آئے تھے تو پھر مکہ فاتح عمل ہے، پھر مکہ فاتح عمل ہے، آپ نے ان کے خلاف سازش کی اور آپ کے آج مارے تو ہم گئے. نجکاری اس کی پرائیویٹائز کرنی ہے، پیپلز پارٹی کے بھی منشور میں یہ چیزیں ہیں. تو جب کیا نہیں نون لیگ آپ کے ساتھ تھی تب تو کیا کیا کھانے ملتے تھے؟ دیکھیں آج کہہ رہے ہیں نا ہم کھانے آتے تھے نا، حنیف عباسی کھانے کی دیگیں بھیجتا تھا، ایون یہاں تک ہمیں کہہ دیا تھا کہ روڈ پہ نکل جاؤ، روڈ بند کر دو، پنجاب پولیس آپ کو کچھ نہیں کہے گی. دیکھیں میم نون لیگ نے تب کیا جب پیپلز پارٹی کرنا چاہتی تھی، تو آپ نے بھی سیاست کی نا نون لیگ. تو اب مکہ فاتح عمل ہے.
آج جو حالات آگے ہیں دورہ پانے تبھی تو یہ اعتراض ہو رہا ہے سارے ملک میں. حالات جو ہیں اتنے کوشش کی گئی ہے, بہت اس کی کوشش کی ہے اس کو چلانے کی, لیکن اگر اس کو پرائیویٹ دنیا پوری دنیا اس نظام کو جانتی ہے. میں آپ دونوں سے ایک سوال پوچھوں گا. میم نے جو بات اٹھائی ایسا ہی میڈیا میں چل رہا ہے کہ حکومت کے پاس اتنا وزن نہیں ہے, اتنا بجٹ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس خسارے کو چلا سکے. میٹرو چلانے والا ملک سر, دوسرے بھی ادارے ہیں ان کو بھی چلانا, کیا ہم ایک ہی ادارے کو جو ہے واقعی حکومت نہیں چلا سکتی, پی آئی اے بوجھ بن گیا حکومت. اچھا حکومت صرف یہ بتا دے, حکومت صرف پوری قوم کو یہ بتا دے کہ پی آئی اے کو یہ کیا سبسڈی دے رہے ہیں. پی آئی اے اپنے قرضے میرے بھائی خود مینیج کر رہا ہے. یہ ایسے ادارے بنا رہے ہیں جس کی 2-2 ارب سبسڈی پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. وہاں پہ سریا بکتا ہے کیونکہ وہاں پہ اتفاق فاؤنڈری کا سیمنٹ بکتا ہے. انہوں نے کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا. جس ملک میں ہاسپٹل صاف پانی نہ ہو وہاں پہ آپ میٹرو بنائے. یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتا دیں آپ. کہاں سے آپ کے ملک میں وہ انویسٹر جو کبھی آپ کے دبئی میں بیٹھ کے آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے, آج وہی انویسٹر اس ملک میں آ کے کر رہے ہیں. آپ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. کس طرح سی پیک کس طرح آ گیا, کس طرح آ گیا؟ سی پیک تو ایک بڑا پرانا منصوبہ ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں, اسپیشلی ہم تو نہیں لے کے. آرمی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. امپلیمنٹیشن اب ہو رہی ہے نا, پہلے تو نہیں ہوئی نا. اس حکومت نے تو سی پیک کی وجہ سے پی آئی اے نیلام کر دیں گے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ان چیزوں کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں جو ملک جو ہے ان چیزوں کی رکاوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پی آئی اے کے پاس کیپیسٹی ہے ان حالات میں؟ سچے دل سے بتائیے کہ اگر پی آئی اے کو سپورٹ کیا جائے تو پی آئی اے دوبارہ اسٹیبلش ہو سکتی ہے, اسٹیبل ہو سکتی ہے. بہت سارے اسٹرکچرل چینجز کرنے پڑیں گے جی پی آئی اے کے اندر. دیکھیں میں اس کے بورڈ پر بھی رہ چکا ہوں پی آئی اے کے, اینڈ میں نے اس کو, آپ کو پتہ ہے میرا فیلڈ بھی اکنامکس ہی ہے. اس کے اندر اسٹرکچرل چینجز آپ کو کرنے پڑیں گے اور اس کے کچھ قوانین آپ کو چینج کرنے پڑیں گے. اس کو آپ کو انڈیپینڈنس دینی پڑے گی, پروفیشنل مینجمنٹ دینی پڑے گی, دین اٹ کین ورک. ٹھیک ہے. بٹ ایز سچ جس طرح یہ ہینڈل کر رہے ہیں یا جس طرح یہ لیکن نا یہ تو پرابلم کو بڑھا رہے تھے پچھلے 2.5 سال سے. پی آئی کے اندر جو ایشوز تھے نا جی, نہیں تو وہ کیا موجودہ حکومت نے بڑھائے؟ ہاں جی, میں دوبارہ میں ریپیٹ کس طرح کے ایشوز بڑھائے. دیکھیں اس میں جو ایسٹ مینجمنٹ انہوں نے کی, انہوں نے 12 جہاز ایڈ کیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اربوں روپے کا انفراسٹرکچر ایڈ کیا. اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو اس کا انچارج بنایا جن کو پھر سپریم کورٹس نے باہر نکالا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مینجمنٹ بھی نہیں دی, پروفیشنل مینجمنٹ بھی نہیں دی اور اربوں روپے بھی اندر ڈالے. اگر جب آپ کو پرائیویٹائز کرنا تھا تو کیوں اربوں روپے لگائے؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب یہ پوائنٹ ہے نا جی, تو اس سے یہ ایئر لائن اور خراب ہوئی, ایئر لائن یہ اور خراب ہوئی. اور اس دور کے اندر اب میرا کہنے کا, میں اگر آپ کو کہوں تو اس کو اگر آپ ریسٹرکچرنگ کریں, اس کو اس کی جو انٹرنل ہے, ایکسٹرنل فلائٹس ہیں, انٹرنل فلائٹس ہیں, اس کے جو باقی ایکسیسریز ہیں یعنی کچنز ہیں وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, وہ چیزیں آپ مینیج کریں. لغاری صاحب, نون لیگ 2.5 سالہ حکومت, جو بورڈ آف ڈائریکٹریٹ بن گئے, لوگ انہوں نے انجیکٹ کیے, جہاز نئے لیے, اربوں روپے لگائے اسٹرکچر پہ, تو وہ پھر ضائع چلے گئے یا وہ اپنے لیے لگائے تھے؟ دیکھیں یہ وہی ہے جس بکرے کی قربانی کی جاتی ہے نا, اس کو پہلے 2 دن کھلایا پلایا سرخی پاؤڈر کر کے, چوتھے دن اس پہ اللہ اکبر کر کے چھری پھیری دے جاتی ہے. تو یہ جن کو دے رہے ہیں نا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ ان کی فرمائش ہے کہ اسے یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, اتنے بندے نکال لو, یونینز پہ بین کر لو, ایکٹ لا دو, یہ کر دو اور پھر مجھے کلیئر کر کے دو. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو لائبلٹی ہے 200 ارب یا 250 ارب کہتے ہیں, وہ حکومت اپنی طرف لے رہی ہے. جو پرافٹ والا حصہ ہے وہ اپنے جو جن کو کہہ رہے ہیں نا, اعتزاز اصل نے کہا کہ یہ خود خرید رہے ہیں, تو ایسا ہی کچھ معاملہ ہے میرے بھائی. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہ لائبلٹی گورنمنٹ خود دے رہی ہے تو ہمیں دے دو 1 سال کے لیے, ہم اس کو آپ انٹرفیئر نہ کرو. آپ کا پرائم منسٹر 10 دن ہمارا جہاز لے کے نہ جائے, آپ کا ایم این اے ہم سے ریبیٹ نہ لے, آپ کا سینیٹر ہم سے ریبیٹ نہ لے, ہمیں آپ اپنی مرضی پہ چلانے دو. اس پی آئی اے کو اگر نور خان کے دور کی طرح ہم دوسرے نمبر پہ نہ لے جائے, 1 سال تو دو ہم نے مذاکرات میں یہ بھی کہا تھا. ٹھیک ہے میم, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو ان کے مطالبات ہیں سارے ٹی وی چینلز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو 1 سال کے لیے دو, کیا دینا چاہیے کہ نہیں؟ مجھے یہ بتائیں یہ کس طرح, یہ پروفیشنل کام ہے, لمبی بحث میں نہیں پڑتے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. چھوٹا سا یہ مجھے یہ بتائیں, پروفیشنل لوگوں کا یہ کام ہے چلانا. We are professional. We are professional, sir. Miyan Mansha is not professional. We are professional. انہوں نے بھی یہی کہا نا کہ اس کا میم جلدی سے بتائیے گا, تو پروفیشنل کون ہے؟ میاں منشا صاحب پروفیشنل نہیں, کوئی بھی نہیں. میاں منشا صاحب لے رہے ہیں اس کو, یہ تو جو مرضی جس کا مرضی نام لے رہے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹریٹ جس کے پاس زراعت کی ڈگری ہے, جس نے زراعت کا ماسٹر کیا, اس کو اٹھا کے پی آئی کا چیئرمین لگا رہے ہیں. میاں صاحب لے رہے ہیں, اور اس دور کے اندر آپ 50
लाख रुपए के जर्मन CFO लेके आए हैं, 50 लाख रुपए इनको बिल्कुल आखिरी मिनट है सिर्फ, मैं चाहूंगा उस बात का जवाब। उन्होंने कहा कि हमें टाइम दें, हम खुद स्टेबल करेंगे। इनको बिल्कुल टाइम देना चाहिए और इनको गवर्नमेंट को यूनियन के साथ बैठ के ये नेगोशिएट करना चाहिए कि ये जो आपने टाइम लेना है इसको आप कैसे प्रोफेशनली मैनेज करेंगे। इस पे हुकूमत के और इनके मुज़ाकरात होने चाहिए और इनको टाइम देना चाहिए। और यूनियन भी इलेक्टेड नहीं है, मैं आपको बताऊं, वोट से नहीं आई, खुद ही बनाई है। कौन सी? अच्छा, एयर लीग मुझे बताएं, एयर लीग नहीं है आपकी, CBA सर्टिफिकेट नहीं है। हमने NIRC में ये जो स्ट्राइक जारी है, कानूनन स्ट्राइक है हमारी, आइन और कानून के मुताबिक जिस आइन के तहत असेंबली में बैठे हुए उसी आइन के तहत यूनियन हमारा रजिस्टर है। हम ये जो है ना कानूनी हक रखते हैं स्ट्राइक का। नहीं है रजिस्टर, तो देखें इनका तो अपना है ना, तो अपना है नहीं है। ये जहाज भी उड़ रहे हैं तो भाई फिर परेशानी क्यों है, फिर गोलियां क्यों मारी, फिर डंडे क्यों मारे हमें, जब कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, तो फिर लोग क्यों है? सर आखिरी सेकंड है, चंद सेकंड, मुझे ये बताइए कि आपकी अगर बात मान ली जाती है, आपको 1 साल के लिए दे दी जाती है PIA, तो हुकूमत तो अभी भी उन्हीं की है जो चाहते हैं प्राइवेटाइज कर दो, तो उनकी हुकूमत होते हुए क्या 1 साल में कुछ? हम उनको कहते हैं फिर हमें दो, जो मैनेजमेंट उनको दे रहे हो ना, हमारे जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको बिठाओ। आप तो कहते हैं प्रोफेशनल नहीं है सर, हम फिर पता नहीं प्रोफेशनल वो ला रहे हैं ना, 50 लाख रुपए लाए हैं ना जर्मन। ये उनको नेगोशिएट करना चाहिए विद यूनियंस, ताकि ये एक प्लान सामने आए, ताकि बेहतर तौर पे हालात चल सके। नाज़रीन, PIA एक अहम इदारा है और PIA की निजकारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। IMF का प्रेशर है या जाती मफादात हैं? मुल्क सबसे पहले, PIA सबसे पहले, पाकिस्तान रेलवे सबसे पहले, पाकिस्तान पोस्ट सबसे पहले, पाकिस्तान स्टील मिल सबसे पहले, क्योंकि ये सब हमारा असासा है और हमने इस सब असासे को संभाल के ही पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।